امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، برگیجے مسالی۔ برگیجے مسالی ایک یورک لڑکی، جان فضا اور ایک پولیس کمشنر ماہر کی ناممکن محبت کی کہانی کو سکرین پر لائے گا، جو پاموکلے کے جادوئی جغرافیہ سے شروع ہوتی ہے اور استنبول میں مسٹر آصف کی حویلی تک پھیلی ہوئی ہے۔ نمبر 9، بیر سیودادر۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں 17 سالہ یشیل کو اس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جس نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، ایرسن، جو اس علاقے میں فوجی خدمات انجام دے رہا ہے، اسے اپنی شادی سے اغوا کر لیتا ہے۔ تاہم دلہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہیں اور دلہن اور سپاہی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ دلہے نے ایرسن کو مار ڈالا اور یشیل نے دلہے کو مار ڈالا۔ یشیل جیل چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے 2 بچوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ جب یشیل کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ طوفان قبیلے کے خون کو کبھی نہیں بخشے گا۔ یشیل نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کی رہائی پر وہ ایرسن کے خاندان سے رابطہ کرے گی اور دعویٰ کرے گی کہ ایرسن اس کے بچوں کا باپ ہے۔ نمبر 8، قزل گونجا لار۔ قزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے 2 چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 7، ساکلا بینی۔ میتے اور ناز، جو متمول اور بااثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں کیے گئے وعدے کے پابند ہیں۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 6، حدوتسو سیودہ۔ حدوتسو سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 17 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 5، لیلا۔ لیلا، جس نے چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا اور اس کے والد کے علاوہ کوئی نہیں تھا، جب اس کے والد نے دوسری شادی کی تو اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کی سوتیلی ماں نور کی طرف سے اسے کوڑے دان میں چھوڑ دیا گیا۔ لیلا بہت سی مشکلات سے گزرتی ہے اور برسوں بعد نور سے بدلہ لینے کے لیے واپس آتی ہے۔ لیلا اس نوجوان عورت کے جذباتی سفر کو سکرین پر لائے گی جب وہ اس سوتیلی ماں کے خلاف لڑ رہی ہے جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔
اور اس کی انتقام کی جستجو کو محبت سے آزمایا جاتا ہے۔ نمبر 4، شاہانہ حیاتم۔ دبئی کی چمکتی ہوئی آسمانی لکیروں سے لے کر میامی کے دھوپ میں بھیگے ساحلوں تک، شاہانہ حیاتم شبنم کے سفر کی پیروی کرتی ہے۔ ایک مخالف ہیروئن جو مشکلات سے پیدا ہوئی، جو معاشرے کی سیڑھی کی چوٹی تک اپنے گنجے گاڑتی ہے۔ شبنم ایک اسکالرشپ والی بچی تھی جو ایک لیڈ اسکول میں پڑھتی تھی، جہاں اسے امیر طلباء کے والدین اور یہاں تک کہ اس کے کچھ اساتذہ نے بھی تنگ کیا تھا۔ اس کے دماغ کے باوجود کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ انہیں اس کی سطح تک پہنچائے گی، لیکن پلاسٹک سرجری اور اٹل خواہش کے ساتھ شبنم نے حتمی انعام حاصل کیا، اور نور نامی ایک امیر شوہر۔ نمبر 3، کارادوت۔ یہ سیریز محبت، شادی، خاندانی تعلقات اور رازوں کے بارے میں ایک بے مثال کہانی کو اکٹھا کرے گی۔ زحل اردم، جو اپنے کریئر کے عروج پر ایک ذاتی ترقی کی ماہر ہے، نے محبت اور رشتوں کے بارے میں مشاورت اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم ایک جدید، خوبصورت شہری خاتون کے طور پر اپنی شخصیت کے باوجود وہ گھر میں بالکل مختلف ہے، جہاں وہ اپنے والد اور بہنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ زحل کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ صرف 17 سال کی عمر میں ایک واقعے کی وجہ سے اپنی ماں سے محروم ہو گئی۔ اس نے اپنی 3 بہنوں کی پرورش اور اپنے والد کی دیکھ بھال کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ اپنی فوت شدہ ماں کی زندگی اپنی 40 کی دہائی تک گزاری۔ زحل نے کبھی بھی اپنے والد چیتن کے سخت اور انتہائی جنونی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس نے اپنی بہنوں کی پرورش کی جو اس سے صرف چند سال چھوٹی ہیں، اصلی جو 20 سال کی ہے اور بیگم جو ابھی ہائی اسکول کی طالبہ ہے، ان کے لیے سب کچھ قربان کر رہی ہے۔ اس کی دائمی تنہائی کی اصل وجہ اس کے والد ہے۔ اپنے جوانی میں ہونے والی غلطی کی تلافی کے لیے زحل نے چیتن سے وعدہ کیا کہ وہ گھر کی خاتون بنے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس کی ماں کو غیر موجودگی محسوس نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، یابانی۔ یابانی علی کے شاندار سفر کی پیروی کرتا ہے، جسے بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا اور اسے اغوا کرنے والے گروہ کے لیے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام یمان رکھ لیا اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے اغوا کاروں سے بچ نکلا۔ اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان سب کے ذریعے یمان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام کر سکتا ہے اور کبھی بھی اپنے ارد گرد چھائے ہوئے اندھیرے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ معاملات اس وقت پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب یمان شہر کے امیر علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی رویا سے ملتا ہے۔ نمبر 1، بمبشکا بری۔ بمبشکا بری مشہور اینکر پرسن کینان اور پرجوش پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتا ہے، جو قتل کی تفتیش کے دوران راستے سے گزرتے ہیں اور اسرار، تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں، ان کا سامنا چونکا دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ سیریل کلر کیس کینان کی کوریج کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے، جو لیلا کی طرح قاتل کے تعاقب میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے، لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریک واقعات سے جڑا ہوا ہے، جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔